مولاي صل وسلم دائما ابدا على آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، تو پھر اگر اس کا حصر یا تو یہ معنی بنے گا جو لوگ خطا کھاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر، یا تو اس کا معنی پھر یہ ہے کہ صرف میں ہی بشر ہوں ساری کائنات میں اور تم میں سے کوئی بشر ہے ہی نہیں، کیا یہ درست ہوگا؟ تو یہ امکان غلط ہو گیا کہ آپ نے فرمایا کوئی انسان بشر نہیں ہے، صرف میں بشر ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، غلط۔ اب دوسرا حصر کر لیں، دوسرا معنی یہ بنا انما انا بشرم کو اگر حصر لگائیں تو پھر آقا نے فرمایا میں صرف بشر ہی بشر ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں ہوں، نہ معاذ اللہ نبی ہوں، نہ رسول ہوں، نہ حسین ہوں، نہ جمیل ہوں، نہ عالم ہوں، نہ محبوب ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، صرف بشر ہی بشر ہوں۔ جائز ہے؟ نہیں ہے نا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حصر کس کا ہے اور کس پر ہے؟ حصر کس کا ہے اور کس پر ہے؟ تو یاد رکھ لیں کہ حصر مثلیت کا ہے نفس بشریت پر۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگو مجھے اپنے اس آیت کا معنی بتا رہا ہوں، فرما دیں میرے حبیب کہ اے لوگو مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، مجھے اپنے جیسا اپنی مثل نہ سمجھنا، یہ جو میں کھاتا پیتا چلتا اٹھتا بیٹھتا شادی بیاہ کرتا تمہارے ساتھ معاملات کرتا نظر آتا ہوں، جس سے تم مجھے اپنے جیسا سمجھنے لگ گئے ہو، اپنی مثال سمجھنے لگ گئے ہو، تمہیں خبر نہیں کہ میں تم جیسا نہیں، میری مثلیت تمہارے ساتھ حصر ہے فقط بشر ہونے میں، فقط انسان ہونے میں، اور بشر کہتے ہیں ظاہر و جلد الانسان۔ آپ لغت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ لغت میں چھوٹی کتاب المنجد اٹھا لیں، القاموس اٹھا لیں، الصحاح اٹھا لیں، تہذیب اللغہ اٹھا لیں، لسان العرب اٹھا لیں، لغت کی میں شرط نہیں لگاتا، کوئی کتاب دنیا لغت کی اٹھا کے دیکھ لیں تو بشر کا معنی ہے ظاہر و جلد الانسان، یہ ظاہر کا لباس، انسان کی جلد لباس ہے، اللہ پاک نے انسانی جلد کو اس کی استخوان ڈھانچہ جسم کا لباس بنایا ہے، اس کو ظاہر و جلد الانسان کہتے ہیں، اور اس پر قرآن کی سند ہے، اس پر قرآن کی سند ہے۔ دوزخ کی آگ کی تعبیر کرتے ہوئے قرآن نے کہا لواحۃ للبشر، لواحۃ للبشر، کہ یہ انسانی جلدوں کو جلا دے گی، بشر اسی سے بشرا ہے چہرہ جو ظاہر دکھائی دے، اسی سے بشرا چہرہ جو ظاہر دکھائی دے، لواحۃ للبشر، یہ تمہاری جلدوں کو جلا دے گی۔ تو بشر ظاہر جلد کو ظاہر لباس کو کہتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مثلیت فقط میرے ظاہر لباس میں ہے کہ مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، یہ میرا چہرہ مورا ظاہر لباس تمہاری مثل ہے، فقط ظاہر لباس ظاہر جلد، یہ ظاہر دکھائی دینا تمہاری مثل ہے، بس اس ایک ظاہر دکھائی دینے پر مغالطے میں نہ پڑ جانا، ورنہ میری ساری حقیقت کلیتاً ہمہ جہت تم سے مختلف ہے۔ اس لیے صحیح بخاری میں امام بخاری کثرت کے ساتھ صیام وصال کے باب میں، صیام وصال متصل روزے رکھنے کے باب میں احادیث لائے ہیں، جب صحابہ کرام نے بغیر افطار کے روزے رکھنے شروع کر دیے، کمزور ہو گئے، تو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا اور کہا لست مثلکم، یہ حدیث متفق علیہ ہے اور تواتر کے ساتھ ہے، اور کثرت طرق اور کثرت روات کے ساتھ بخاری میں آئی ہے، مسلم میں آئی ہے، متفق علیہ حدیث، کثرت طرق، کثرت روات اور تواتر، یہ تمام شرائط
اور ان سے علم قطعی ثابت ہوتا ہے. حدیث متواتر سے علم قطعی ثابت ہوتا ہے، علم ظنی نہیں، علم قطعی ثابت ہوتا ہے. تو تفسیر القرآن بالحدیث، آقا نے فرمایا لست مثلکم، ادھر فرمایا انا بشر مثلکم. اب دو میں فرق ہے، ادھر لست انا مثلکم کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں، بشر تمہاری مثل ہے. اپنے ہماری مثل ہونے کی نفی کر دی. لست مثلکم، لست کہیاتکم، ایکم مثلی، یا متکلم راجع الی الذات، ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل. یہاں بشری نہیں فرمایا، یا متکلم راجع الی الذات ہے، راجع الی النفس. میری مثل کوئی نہیں ہے. لستو کہیاتکم، میں تم جیسا نہیں ہوں. لستو مثلی، لستکم مثلی، تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام نے اپنی ذات، اپنا نفس، اپنی شخصیت کی مثلیت کی نفی کر دی، بشریت کے ساتھ مثلیت کا حصر کیا. بات کی سمجھ آ گئی؟ ظاہر کا ایک گوشہ ہے، جیسے پتھر میں جس پتھر سے تم گھر بناتے ہو وہ بھی پتھر ہے، اور جو پتھر کعبہ کی تعمیر میں لگا وہ بھی پتھر ہے. کوئی دو پتھر اٹھا کے یہ کتاب جو آپ نے لکھی، یہ کتاب جو میں نے لکھی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کتاب. کیا بولتے ہیں؟ کتاب. اور قرآن مجید کو کیا بولتے ہیں؟ ذالک الکتاب، کتاب. تو وہ بھی قرآن بھی کتاب، یہ بھی کتاب. اور مثلیت کیا ہے؟ بس لفظ کتاب میں مثلیت ہے، باقی کوئی مثلیت نہیں ہے. صرف اتنی مثلیت ہے کہ دونوں کو کتاب کہتے ہیں. اتنی مثلیت ہے کہ دونوں کو کتاب کہتے ہیں. آگے چلیں. شیشہ، یہ جو میری اینک کا شیشہ کس شے سے بنا؟ اس کی اصل کی طرف جائیے، مٹی سے بنا. کس سے بنا؟ مٹی سے بنا. تو مٹی سے برتن بھی بنے، مٹی سے برتن بھی بنے، مٹی سے شیشہ بھی بنا. تو جوہر دونوں میں مٹی ہے. کوئی ایک ہاتھ میں مٹی پکڑ لے، ایک ہاتھ میں شیشہ پکڑ لے اور کہے دونوں برابر ہیں، آپ کہیں گے نادان نہیں. مٹی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو دکھائی دینا بند ہو جائے، یہ شیشہ آ جائے تو جسے کم دکھتا ہے وہ بھی بڑھ جائے. شیشہ آ جائے تو جسے کم دکھتا ہے وہ بھی بڑھ جائے. مٹی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو جو دکھتا ہے وہ بھی دکھائی نہ دے. تو کیسے مسل ہو گئے؟ بس وہ جو نفس جوہر ہے کہ وہ بھی مٹی سے بنا برتن، اینک بھی مٹی سے بنی، اس نفس جوہر میں مسلیت ہے، باقی کوئی مسلیت نہیں ہے. آپ کو سمجھ آئی ہے بات کی؟ لوہا، آپ نے مٹی سے لوہا نکالا، لوہے سے تلوار بن گئی، لوہے سے بندوق بن گئی، لوہے سے بندوق بن گئی، تلوار بن گئی. اور اسی لوہے کو ریفائن کرتے کرتے اس سے کمپاس بھی بنا، اور یہ مقناطیس بھی بنا. اور اسی لوہے سے اور دنیا کے اعلیٰ المینک بھی بنا. تو کوئی کہے جی بھائی یہ لوہا خرید لو. دوسری طرف وہ لوہا ہے، اس کی قیمت لگی 10 ملین، اس کی قیمت لگی 1 پاؤنڈ. آپ نے کہا یہ بھی لوہا وہ بھی لوہا، تو یہ کیوں 1 پاؤنڈ کا وہ 10 ملین کا کیوں؟ اس نے کہا مثلیت اصل نفس جوہر میں تھی، بس لوہا ہونے میں مثلیت ہے. خدا کے بندے یہ کہاں اور وہ کہاں. پتھر ہونے میں مثلیت ہے ورنہ یہ کہاں اور وہ کہاں. مٹی ہونے میں مثلیت ہے ورنہ یہ کہاں اور وہ کہاں. یہ وہ جو نفس مثلیت ہے اس کا حصر کیا. یہ آقا علیہ السلام کی بشریت کو دلیل بنانے کی بجائے یہ تو نفی پر آیت وارد ہوئی ہے.
یہ تو آیت نفی پر وارد ہوئی ہے، نفی مثلیت پر. نفی مثلیت پر قرآن کی دلیل ہی یہ آیت ہے. انما کہہ کر، انما نے انتفاع کر دیا ان کل وجوہ المثلیہ، انتفاع ان کل وجوہ المثلیہ، کہ کسی شے میں اور تم ایک جیسے نہیں ہیں، فقط اتنے میں کہ مجھے بھی انسان کہتے ہیں، تمہیں بھی انسان کہتے ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفس بشریت اور نفس انسانیت ہے، من وجہ مثلیت ہے. کیا؟ من وجہ مثلیت ہے. بقیہ من کل الوجوہ الا جہۃ واحدہ عدم مثلیت ہے. یہ معنی حصر ہے انما کا. اب وہ عدم مثلیت کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہو کر قبر کی آوازوں کو سنتے ہیں. پھر آگے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں ان پر عذاب ہو رہا ہے؟ آقا نے فرمایا ان میں سے ایک چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کرتا مگر کپڑوں کی حفاظت نہ کرتا، چھینٹے کپڑوں پہ پڑتے تھے، ناپاکی اور پاکی کا خیال نہ کرتا تھا، اس وجہ سے ان پر قبر کا عذاب ہو رہا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم دعا بجریدۃ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایک کھجور لاؤ. تو کھجور کی ٹہنی لائی گئی. فکسرھا کسرتین، تو آقا علیہ السلام نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. فوضع علی کل قبر منہما کسرہ، پھر 2 ٹکڑے کر کے تر کھجور کی 2 ٹہنیوں کو دونوں قبروں کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. اس پر محدثین نے اس سے قبور کے اوپر اختلاف علماء میں دیکھیے، یہ اصول نہیں ہیں، یہ عقائد کے فروع ہیں. کوئی اگر قبر کے اوپر پھول نہ چڑھائے اور ٹہنیاں نہ رکھے، یہ بھی تھوڑی سی اصلاح بھی کرتا جاؤں، اصلاح بھی ہونی چاہیے. اس سے جواز ثابت ہوا ہے اس حدیث سے عند بعض العلماء و بعض المحدثین، کئیوں نے اس سے استنباط کیا، جواز ثابت کیا کہ قبر پر اگر تر ٹہنیاں پھول ایسی چیزیں رکھی جائیں تو وہ تسبیح کرتی ہیں. جب تک خشک نہیں ہوتی تو ان کی تسبیح سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا تو اس کا فائدہ صاحب قبر کو پہنچے گا اور اس کی تخفیف عذاب کا باعث ہوگی. تو یاد رکھ لیں جو مسلمات اور اصول ہوں گے اس پر کل ائمہ متفق ہوں گے، اور جب فروع عقیدہ کے ہوں گے تو اس میں علماء محدثین میں اختلاف ہوگا. بات قاعدے کی صرف یہ ہے کہ جب اکابر ائمہ اور محدثین کے ہاں 2 رائے 3 رائے پائی جائیں اور کئیوں کا قول جواز کا ہو کئیوں کا نہ ہو، تو جب جواز کا قول مل گیا تو پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو بدعت اور گمراہی یا حرام یا کفر قرار دے، کیونکہ اس کو بدعت اور حرام کفر کہنے کا مطلب ان تمام ائمہ حدیث اور محدثین اور اکابر امت تک فتویٰ جائے گا. یہ مباحات میں سے ہو گیا کہ اس سے جواز ثابت ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس کا قائل نہ ہو، یہ فروع ہیں، تو وہ سنیت سے بھی خارج نہیں ہوگا. ساتھ یہ بھی سمجھ لیں مفتی اعظم بیٹھے، ہمارا رجحان یہ ہو گیا ہے بر صغیر کے ہمارے مسلمانوں کا سنیوں کا کہ ہم فروعات پر بھی یا سنیت سے نکال دیتے ہیں یا داخل کر دیتے ہیں. فروعات پر اختلاف تمام صدیوں میں ہوا کرتے تھے علماء میں، کہ اس حدیث کے باوجود ٹہنیاں سبز پتے پھول نہ رکھنے کے قائل ہیں، اور کئی علماء محدثین نے اس سے جواز نکالا ہے. تو میں جو بات نکتہ علمی سمجھا رہا ہوں، جب عند العلماء عند المحدثین عند الفقہاء 2 قول ہوں تو دونوں گھر جس کو بھی اپنا رہے ہوں وہ درست ہے. اس کا مطلب ہے شریعت میں گنجائش ہے. تو ایک گنجائش کو مانتا ہے، میں مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں، تو کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اس کو گمراہی کہے، کیونکہ پھر ائمہ حدیث گمراہ بنیں گے، اکابر پہ حرف آئے گا. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں اس سے جواز نہیں بنتا، یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، خصائص محمدی میں سے ہے، کوئی کہے ہم نہیں رکھتے، تو اس سے وہ اتنی بات سے سنیت سے بھی خارج نہیں ہوگا.
یہ دونوں سمت گنجائش رکھا کریں. اگر اتنی توسع علم میں آ جائے، یہ توسع ائمہ کے ہاں ہوا کرتی تھی، تو پھر بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے. فقط امور مباحات پر، امور مستحسنات پر، امور مستحبات پر اور امور مباحات پر سنی غیر سنی، کافر غیر کافر کے فتوے نہیں لگاتے. یہ ظلم ہے علم پر. 1970 کی بات ہے، 1970 کی بات ہے، یعنی 30 اور آج سے 35 سال قبل. اس زمانے جب پڑھ کے فارغ ہوئے، دورہ حدیث کر کے جب فارغ ہوئے، تو ابتدائی پھر یہ جو کتابیں ہیں، کتب ہیں، ان کا پڑھ کے ان کا مزاج مناظرانہ ہوتا ہے. اور مناظرانہ مزاج علماء کے پاس بیٹھنے سے کبھی نہیں ٹوٹتا، یہ پھر صوفیاء کے پاس ٹوٹتا ہے. کیونکہ تمام کتب کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ عندنا ہاکذا وعند الشافعیہ ہاکذا وقال مالکیہ ہاکذا وعند الحنابلہ ہاکذا. موازنے ہی ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں، تو مزاج بن جاتا ہے. تو میں نے اسی بات اس لیے عرض کی کہ اب نہیں ہے میرا یہ مزاج. اب نہیں، بلکہ کوئی پچھلے 25 سال سے ختم ہو چکا یہ مزاج، 25 سال سے. تو 1970 میں میرا ایک مناظرہ ہوا ایک مولانا صاحب سے تقبیل ابہامین کے موضوع پر. آقا علیہ السلام کے اسم پاک پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ رکھنا اور درود پاک پڑھنا، اس موضوع پر 1970 میں 8 گھنٹے وہ مناظرہ ہوا. جنگ کی بات ہے. تو میری عادت تھی اس زمانے اگر کوئی موضوع ہوا تو میں، جو منصف جج تھے 3، اور تینوں علماء جو جج تھے وہ علماء دیوبند میں سے تھے. منصف تینوں علماء دیوبند میں سے تھے. جوانی کا دور تھا اور زور تھا، تو کوئی منصف ہو جائے کسی عقیدے کا پرواہ نہیں کرتا تھا. میں سمجھتا تھا انشاءاللہ وہ فیصلہ غلط کر ہی نہیں سکتا، ہم جکڑ لیں گے اس کو. ایک جوانی کا دور تھا. تو تینوں علماء دیوبند میں سے میرے احباب نے کہا یہ نہ کریں، وہ تو فیصلہ دے دیں گے. میں نے کہا سارا کچھ میدان میں ہونا ہے، فیصلہ کیسے دیں گے؟ تو میں نے کہا کہ جو مناظر تھے مولانا، یہ بھی اپنا عقیدہ لکھ کر کاغذ پر دے دیں کہ کیا ثابت کریں گے تقبیل ابہامین پر انگوٹھے. میں بھی لکھ کر دے دیتا ہوں، اور سامعین کو دونوں کے عقیدے کاغذ کھول کے پڑھ کے سنا دیے جائیں، بتا دیے جائیں. پھر ہم دونوں اپنے لکھے کو ثابت کرنے کے پابند ہوں گے. پھر رتی بھی دائیں بائیں ہٹنے نہیں دوں گا. یہ رشیدیہ وغیرہ جیسی کتابوں کے زمانے کی باتیں ہیں پرانی. تو انہوں نے لکھ کے دے دیا. وہ عالم دین تھے، اور علماء دین میں جوش بہت ہوتا ہے. یہ جوش کم ہوتا ہے صوفیاء کے پاس جا کر، وہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ہائے ہائے، وہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں. اس لیے امام بخاری بھی صوفی تھے. ارے جو حضور کے منہ مبارک کو عمر بھر لباس میں رکھ کے پھرتا رہے وہ صوفی نہیں تو اور کیا ہے. اور اپنی حدیث کی کتاب کی تکمیل قبر رسول کے پاس بیٹھ کے کرے وہ صوفی نہیں تو اور کیا ہے. اور یہ سب اولیاء اللہ کی مجلسوں میں بیٹھنے والے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ صوفی تھے. یہ میرا موضوع نہیں. یہ موضوع ہوتا تو میں اس کے اوپر آپ کو کثرت کے ساتھ کتب کے انبار لگا دیتا جس میں درج ہے. امام مالک صوفی تھے، امام شافعی صوفی تھے، امام احمد بن حنبل صوفی تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو دونوں نے لکھ دیا. جب پڑھ کے سنایا گیا اپنی اپنی چٹ، تو انہوں نے لکھا تھا کہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھنا بدعت ہے، حرام ہے. جو ایسا کرے وہ جہنمی ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں، وہ دوزخ میں جائے گا. جوش غصے میں یہ ساری عبارت لکھ دی. میں نے کہا مولانا پابند ہیں، یہ لکھا ایک ایک لفظ ثابت کریں گے. اب میری چٹ نکالی. سنیں غور سے عقیدہ کیا ہے. ہم افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے ہیں. جب تک اس میں سے افراط و تفریط سے نہیں نکلیں گے اور صحت عقیدہ کی اور اعتدال پر نہیں آئیں گے، صحت کے ساتھ عقیدہ صحیح معلوم ہو، صحت فہم ہو، تیقن ہو، دلائل ہوں اور اعتدال ہو. میں نے لکھا کہ تقبیل ابہامین ایک حدیث ضعیف سے ثابت ہے. حدیث ضعیف سے ثابت ہے، اور فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز بلکہ مستحب ہے. سو اس پر عمل کرنا مستحب ہے، ثواب ہے.
جو عمل کرے اسے ثواب ہے اور جو عمل نہ کرے اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو تقبیل ابہامین نہ کرے اسے کوئی ترک پر گناہ نہیں، جو کرے ثواب ہے۔ میں نے یہ لکھا، اور اہل سنت کا عقیدہ ہی یہی ہے۔ اکابر میں سے کسی اور نے ایک رتی برابر اس بات سے دائیں بائیں اس موضوع پر نہیں رکھا۔ اب یہ واعظین بات کا بتنگڑ بناتے ہیں، وہ مصیبت قاعدہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب سے عقیدہ واعظین کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور علماء کے ہاتھ میں نہیں رہتا، پھر ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں ڈھکوسلے شامل ہو جاتے ہیں، مبالغے شامل ہو جاتے ہیں۔ جب منصفین جو چیف جج تھے مولانا رشید احمد دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے، وہ چیف جج تھے مولانا سید رشید احمد، ان کو عرب الہند کہتے تھے۔ بے معنی سا اصطلاح ہے، مگر اتنے فاضل تھے کہ ان کو جنگ میں عرب الہند کہتے تھے، عرب الہند، ہند کا عرب۔ وہ چیف جج تھے دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل، تینوں علماء دیوبند کے جاننے والے۔ انہوں نے میرا چٹ پڑھ کے سنائی کہ قادری صاحب نے یہ لکھا ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ جب یہ سنایا تو وہ جو مناظر مولانا صاحب تھے وہ تو گرج اٹھے، کھڑے ہو گئے، تڑپ اٹھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہی عقیدہ ہے، عقیدہ ہی یہی ہے۔ میں نے کہا اس سے مختلف اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا کا بھی عقیدہ اس سے مختلف نہیں ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عقیدہ یہی ہے۔ اب تم جو کچھ کہتے ہو وہ جھوٹا منسوب کرتے ہو، الزام لگاتے ہو، تو میں آپ کی تہمت کو قبول کروں، جو اصل عقیدہ ہے اسے بیان کروں۔ بس جب یہ دونوں چیٹیں پڑھی، آپ سمجھیں کہ وہ مناظرہ اسی بات پہ ہی ہار گئے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا تھا وہ دنیا کی حساب سے ثابت نہیں ہو سکتا، اور جو میں نے لکھا تھا وہ میں نے سینکڑوں کتابوں سے اس کے ثبوت دے دی۔ اب انہوں نے کل کیا کہنا تھا، کل 8 گھنٹے کی بحث میں حدیث کو ضعیف ثابت کرنا تھا۔ ان کا پورا زور حدیث کو ضعیف ثابت کرنے پر تھا۔ میں نے اپنے دعویٰ میں لکھ دیا کہ حدیث ضعیف ہے۔ اب وہ جب کھڑے ہوں اور بولنے لگی حدیث ضعیف ہے، میں روک دوں۔ میں نے کہا مولانا یہ مناظرہ ہی نہیں، حدیث تو میں نے کہا ہے ضعیف ہے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ آپ کو طریقہ سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا مولانا یہ مختلف فی نہیں ہے، there is no dispute on this subject، حدیث is ضعیف، don't discuss this thing۔ کچھ اور بتانا ہے تو بتاؤ۔ وہ جب کھڑے ہوں پھر اس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں تھا۔ پھر دلائل ہوئے، 8 گھنٹے کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ اور پھر تینوں منصفین جو تھے جج صاحبان، یہ 1970 کی بات بتا رہا ہوں، میں نوجوان تھا اس وقت، میری عمر تھی 29 سال، جی 51 کی پیدائش ہے نا، 60 اور 19 سال، کیا ہاں 19 سال عمر تھی، 19 سال عمر تھی میری اس وقت۔ تو مولانا جو 3 جج تھے انہوں نے اعلان کیا کہ یہ مولانا فیروز احمد صاحب شکست کھا گئے، ناکام ہو گئے، ہار گئے۔ قادری صاحب نے مناظرہ جیت لیا اور اپنا عقیدہ ثابت کر لیا دلائل قویہ کے ساتھ، مگر آخر پہ ایک جملہ لکھا انہوں نے، وہ سنایا، چونکہ عقیدہ بھی انہوں نے اپنا بچانا تھا، مسلک۔ انہوں نے کہا قادری صاحب مناظرہ جیت گئے، کوئی شک نہیں، قوی دلائل کے ساتھ، لیکن ان کی جیت اور ان مولانا صاحب کی شکست کا غالباً سبب یہ ہے کہ دونوں میں علمی تفاوت بہت زیادہ تھا، یہ جوڑ نہیں تھا۔ یہ بے وقوف ہے مولوی صاحب، انہوں نے ان کو چیلنج کر دیا، ان کو سمجھ نہیں تھی کہ کس بلا کے گلے پڑ رہا ہوں، تو یہ جوڑ نہیں تھا۔ اگر قادری صاحب کی ٹکر کا کوئی عالم ہوتا تو معلوم نہیں نتیجہ کیا نکلتا۔ میں وہیں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اب نہیں نکلیں گے، اب ٹکر کا عالم لائیں، اس سے مناظرہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ العظیم۔ بس میں نے آپ کو بتایا نا، یہ جو ٹھنڈا پانی ڈال کے آگ بجھاتے ہیں، یہ آگ بجھانے سے پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا مولانا مرحوم فوت ہو گئے، مولانا غلام اللہ خان صاحب سے مناظرہ کروائیں گے۔ وہ عمر رسیدہ پرانے مناظرین میں سے تھے، تو میں تو 19 سال کا نوجوان تھا، میں نے قبول کر لیا، پھر ان کے ساتھ مناظرہ مقرر ہو گیا، میرا تاریخ مقرر ہو گئی۔ خیر
اتفاق ہے کہ وہ مقرر تاریخ کل علماء ٹوبہ، فیصل آباد، گردنما، سرگودا تک جمع ہو گئے تھے، کثیر تعداد رات کو جمع ہو گئی، شرائط طے ہو گئیں، ان کے نائبین نے اتفاق ہوا کہ وہ نہیں آ سکے، وہ نہیں آ سکے۔ اب میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ ڈھول بجواتا، وہ کہتا کہ بھاگ گئے، میں یہ نہیں کہتا، میں نوجوان تھا، وہ کافی عمر رسیدہ مشاط مناظر تھے، تو وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے ہوں گے بس، مگر وہ آئے نہیں، کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی، ہماری طبیعت اس طرح کی ہے۔ تو سمجھانا مقصود ہمیشہ یاد رکھنے کہ کبھی اصل عقیدہ سے، اصل عقیدہ اسلاف کا ہے، متقدمین کا، متاخرین کا، اسلاف کا، ائمہ کا، اکابر کا، اور قرآن اور حدیث پر مبنی، اس کے ساتھ حدود صحت کی متعین کریں، اور دائیں بائیں نہ جائیں، نہ افراد کی طرف جائیں نہ تفرید کی طرف۔ کچھ لوگ افراد کا شکار ہو گئے، کچھ تفرید کا شکار ہو گئے۔